مرد حضرات کا جو احرام ہے نا جی، اس کی 3 شرطیں ہیں، آپ پوری کر لیں آپ کا احرام مکمل ہے۔ پہلا، پاک اور صاف ہونا ضروری ہے۔ اکثر بندے اس بات پہ بہت بحث کرتے ہیں کہ ایک احرام میں جب عمرہ کر لیا تو دوسرے عمرے کے لیے اس کو دھونا ضروری ہے۔ یہ 21 دن کا 28 دن کا پیک رہتا ہے، اس میں جب حجاج کرام عمرہ کرتے ہیں تو وہ دوسرے عمرے کے لیے اس کو دھو کر پہنتے ہیں۔ تو جب تک یہ میرا لباس پاک ہے، میں اس میں نمازیں اور عبادت کر سکتا ہوں، تو آپ ایک احرام میں دوسرا عمرہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہیں نہیں لکھا کہ ہر مرتبہ دھو کر پہنے۔ ہاں، پاک اور صاف کا ہر جگہ لکھا ہوا ہے کہ پاک اور صاف ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں، ان 2 چادروں کا سفید ہونا ضروری ہے، اوپر اور نیچے والی دونوں چادروں کا سفید ہونا ضروری ہے۔ ان 2 چادروں کا ان سیلا ہونا ضروری ہے۔ میں نے اور آپ جج کرام نے دیکھا ہوگا، حرم شریف کے اندر کچھ لوگوں نے نیچے والی چادر کے اندر نالا اور لاسٹک ڈالا ہوتا ہے، اور اوپر والی چادر پہ بٹن اور جیب لگی ہوتی ہے، وہ کھولے تو شلٹر میں باندھتی ہے۔ وہ احرام نہیں ہے، وہ فیشن ہے۔ احرام 2 ان سلی ہوئی چادریں، پاک اور صاف ہونا اور ان سلا ہونا ضروری ہے۔ جو میری مائیں اور بہنیں، ان کا جو احرام ہے وہ ان کے خود کے کپڑے ہیں جو عام روٹین میں وہ گھروں میں پہنتے ہیں۔ پاک اور صاف ہونا ضروری ہے۔ عمرے کی جو نیت ہے وہ مکہ کے حدود میں نہیں ہوتی۔ ہاں، آپ تیاری کر سکتے ہیں عمرے کی جو نیت ہے وہ مکہ کی حدود سے آپ باہر جا کے کر کے آئیں گے۔ مکہ کی حدود سے باہر آپ کہیں بھی جا کے عمرے کی نیت کر کے آ سکتے ہیں۔ اور عمرے کی جو نیت ہے، ایک بندے کے نام کی نیت کر سکتے ہیں، یا وہ اپنے نام کی کر لے، یا آپ کا کوئی عزیز یا رشتہ دار اس دنیا فانی سے وہ چلا گیا ہے، آپ اس کے نام کا عمرہ کرنا چاہتے ہو تو آپ اس کے نام کا عمرہ کر لیں۔ عمرے کی نیت ایک بندے کی ہوگی، اپنی کر لیں یا ان میں سے کسی ایک کی کر لیں۔ جب بھی آپ عمرے کی نیت کریں، آپ کو عربی میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتی آپ آسان لفظوں میں جو آپ گھروں میں اپنی زبان سے لفظ دہراتے ہیں، بولتے ہیں، آپ انہی لفظوں میں یوں بول دیں کہ یا اللہ میں اپنے نام کا یا کسی کے نام کا عمرہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، میرا قبول و منظور فرما، میرے لیے آسان فرما۔ یہ آسان لفظوں کی نیت ہے۔ کرنے کے بعد 2 رکعت آپ نے نوافل پڑھنے عمرے کی نیت کے، پڑھنے کے بعد اسی جگہ پہ یا اس مسجد میں یا اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے وہاں پڑھ لیں، یا گاڑی میں آ کے پڑھ لیں۔ 1 مرتبہ تلبیہ لازم پڑھنا ہے عمرے کی نیت کے بعد، ساتھ 2 مرتبہ اور پڑھ لیں گے تو 3 مرتبہ ہو جائے گا۔ 3 مرتبہ تلبیہ پڑھنا سنت ہے۔ تلبیہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ اسی طرح 3 دفعہ تلبیہ پڑھ لیں گے، سنت کے مطابق آپ کی عمرے کی نیت ہو جائے گی۔ تلبیہ پڑھتے اسی طرح آپ حرم شریف کے نزدیک آئیں۔ جب آپ حرم شریف کے بالکل نزدیک سفید پتھر کے نزدیک پہنچ جائیں، تلبیہ بند کر دیں۔ اب تلبیہ نہیں پڑھنا، ہو سکے تو ان سفید پتھروں پہ آپ شکرانے کے نوافل ادا کریں کہ یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ نے مجھے دوبارہ توفیق دی، میں عمرے کی نیت کر کے آپ کے گھر میں داخل ہو رہا ہوں، اور میرا عمرہ قبول و منظور فرما اور میرے لیے آسان فرما دیں۔ کرنے کے بعد آپ اندر داخل ہو جائیں خانہ کعبہ حرم شریف میں۔
جب آپ اندر کی طرف داخل ہوں گے سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ خانہ کعبہ حرم شریف کے 7 چکر لگانے ہیں، جن میں سے جو پہلے 3 چکر ہے نا اس میں رمل کرنے ہیں۔ رمل سینہ چوڑا کرنا ہے، پاؤں تیز کرنی ہے، صرف مرد حضرات۔ اللہ کے پیارے محبوب فرما کے گئے کہ کفار مکہ پر دبدبا پڑے کہ مسلمان جو قوم ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے۔ جیسے 4تھا چکر شروع ہوگا آپ سینہ ڈھیلا چھوڑ دیں، پاؤں آستہ کر لیں۔ 3 اور 4 کتنے ہوئے؟ 7 چکروں میں دعا مخصوص نہیں ہے۔ آپ نے جب طواف شروع کرنا ہے تو پہلا چکر آپ کا حجر اسود سے شروع ہوگا۔ جب آپ نے حجر اسود سے جب اپنا چکر شروع کرنا ہے اور حجر اسود پہنچ کے 3 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، جب بھی آپ حجر اسود پہنچے 3 دفعہ پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ تیسری مرتبہ جب پڑھیں گے 7 وللہ الحمد پڑھنے کے بعد جب آپ چکر شروع کریں، جس کو جو آتا ہے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ عمرے میں مفتی اور قاری کو نہیں دیکھتے، امیر اور غریب کو نہیں دیکھتے، کالے اور سفید کو نہیں دیکھتے، دیکھتے ہیں تو وہ اس دل کو دیکھتے ہیں کہ اس دل کے اندر ہے کیا وہ انسان کے۔ ٹھیک ہے جی، جب آپ کے 7 چکر مکمل ہو جائیں آپ نے 2 رکعت نوافل پڑھنے۔ اچھا جی، جو بندہ حجر اسود سے پیچھے ایک کونا ہے رکن یمانی کا، آپ نے دیکھا رکن یمانی کا؟ جنہیں نہیں پتا جا کے دیکھیے گا، سونے کی لکیر کھینچی ہوئی ہے اور نیچے سے کپڑا اتارا ہوا ہے، یہ ہے رکن یمانی کا۔ اللہ کے پیارے محبوب رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک اس پٹی میں جب بھی یہاں سے گزرے یہی دعا پڑھ کے گزرے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ بھی پڑھیں گے، آپ کا یہ چکر سنت کے مطابق ہوگا۔ آپ کو پھر جب 7 چکر مکمل ہو جائیں پھر آپ نے 2 رکعت نوافل پڑھنے مقام ابراہیم کے۔ مقام ابراہیم کے پاس جگہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو آپ پیچھے کو پڑھ لیں۔ ان 2 رکعات کے اندر جو بندہ پہلی رکعت کے اندر الحمدللہ پڑھنے کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت کے اندر الحمدللہ پڑھنے کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھے گا، وہ سنت کے مطابق اس کے 2 رکعت کی نہیں ہے۔ آپ کو نہیں آتے یہ 2 صورتیں نہیں آتی، آپ کے اور پڑھ لیں۔ یہ نوافل واجب ہے اور واجب لازم ہے کہ آپ نے پڑھنے۔ آپ پڑھیں گے آپ کا طواف ہوگا تو آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہوگا، آپ نہیں پڑھیں گے نہ آپ کا طواف ہوگا نہ آپ کا عمرہ ہوگا۔ پھر آپ صفا مروہ کی طرف چلے جائیں۔ صفا سے مروہ 1 چکر ہے اور مروہ سے صفا 2 چکر ہے۔ اکثر بندے صفا سے جب مروہ جاتے ہیں نا، مروہ سے اوپر سے گھوم کے پھر صفا میں کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارا جی 1 چکر ہے، کیونکہ انہیں نہیں پتا صفا سے مروہ 1 چکر ہے اور مروہ سے صفا 2 چکر ہے۔ صفا پہ شروع کریں گے تو مروہ پہ آپ کے 7 چکر مکمل ہو گئے۔ جب آپ کے 7 چکر مکمل ہو جائیں پھر آپ نے 2 رکعت نوافل پڑھنے۔ وہ شکرانے کیا ہے، آپ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، چھوڑنا چاہیں چھوڑ دیں۔ پورے عمرے کے اندر صرف 2 رکعت نوافل ہے، کون سے؟ طواف کے بعد کے اور صفا مروہ سے پہلے کی۔ آخری مرحلے میں جا کے بال کٹنگ کا طریقہ آتا ہے۔ جس بندے کے بڑے بڑے بال ہیں وہ بال نہیں کٹوانا چاہتا، ہر بال کا چھٹا حصہ کٹوائے، وہ قصر ہے، اس کے لیے اللہ کے پیارے محبوب نے 1 مرتبہ فرمائی۔ اور جس نے عمرہ کرنے کے بعد سر پر اس طرح ٹنڈ کروائی اس کے لیے اللہ کے پیارے محبوب نے 3 دفعہ دعائیں فرمائی۔ وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے 1 دعا لینی یا 3 دعائیں لینی ہے۔
جو کسر اور حلق سے ہٹ کے جو بندے ٹک لگواتے ہیں، یہ نہ کسر ہوتے ہیں نہ حلق ہوتا ہے، بندہ احرام کی پابندیوں میں ہوتا ہے. لوگ سعودیوں کو دیکھ کے نا یہ صحیح عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، کسر اور حلق ہے، بس دو طریقے ہیں. آخری محلوں میں جو میری مائیں اور بہنیں، اکثر لیڈی یہاں سے بال کاٹتی ہیں آگے سے، کچھ لیڈی سائڈوں سے کاٹ لیتی ہیں، کچھ یہاں سے کاٹ لیتی ہیں. عمل جو صحیح طریقہ ہے وہ سارے بال اکٹھوں کا مجموعہ کاٹنا ہوتا ہے. سارے بال اکٹھے کریں. یہ چٹیا کے اندر سب سے آخر میں جو بال آتے ہیں نا، سب سے لاسٹ میں جو بال ہیں، ان بالوں میں ہاتھ کے کسی بھی فنگر پہ سرکل بنا لیں. چٹے کو آگے لیں، ہاتھ کے کسی بھی فنگر پہ سرکل بنا لیں اور سرکل کے اندر جتنے بال آتے ہیں وہ کاٹ دیں. یہ میری مائیں اور بہنوں کا حلق ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غلطی کوتاہی انسان سے ہوتی ہے. مایوس مت ہوئیے گا کہ شاید ہم سے کوئی ایسی خطا ہوگی ہو یا ایسی کوئی نقصان ہو گیا. دل میں بندہ وہم پال لیتا ہے تو بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی غلطی کو معاف فرمائے. کفارے کے توبے 10 15 20 ریال آپ غریبوں میں کہیں بھی تقسیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کی غلطی کو معاف فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم. جیسے میدان عرفات، مسجد نمرہ یا جبل رحمت